إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، مومن ہونے کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، لیکن ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، اس کا ذائقہ حقیقت میں کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس پر بات کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ انس بن مالک
رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں اس انسان نے، اس مسلمان نے، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جس کا ذکر فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اس کے نزدیک، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت ہے تو اس شخص کے لیے اللہ تعالی نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ لوگو، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اعلان فرما دیجئے، ان کے سامنے یہ بات واضح کر دیجئے، مطلق نہیں لفظ استعمال کیے، ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے پوتے اور نیچے تک، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و عشیرتکم، تمہارا خاندان اور کنبہ قبیلہ، اور و مساکن ترضونہا، تمہارے گھر، تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھیاں جن پر تم بنانے کے بعد رہائش پذیر ہونے پر خوش ہوتے ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ تجارت جس کو تم پسند کرتے ہو کہ آج 100 ہے، کل 200 ہونا چاہیے، آگے 1000 ہونا چاہیے، جس کی بڑھوتری کو تم پسند کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جس کے نقصان کو، جس کے گھاٹے کو، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، رب العالمین فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ ساری چیزیں دنیا کا مال و متاع، دنیا کا ساز و سامان تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا عذاب آ جائے تم پہ۔ ہر مومن جائزہ لے، اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ اس کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یا کہ اس کی محبت دنیا کے ساتھ ہے؟ اگر اس کے دل میں محبت دنیا کی زیادہ ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ ابھی تک اس نے اپنے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پائے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے
میرے عزیز بھائیو، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اب سوچنے والی بات یہ ہے، مومن کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے دل کے اندر شدت سے کوٹ کوٹ کر اللہ رب العالمین کی محبت کو ڈال دیا گیا ہو. وہ دنیا کی کسی چیز کو نہ پسند کرتا ہو، سب سے زیادہ اگر پسند ہے تو وہ اللہ کی محبت اسے پسند ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. مشرک، غیر اللہ کو پکارنے والے، ان سے نظر و نیاز، ان سے محبت کرنے والے، ان سے بگڑی تگڑی بنانے کی امید رکھنے والے، ان سے اولاد مانگنے والے، بیماری سے شفا کا مطالبہ ان سے کرنے والے، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، ان کی محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ. وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. لیکن مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کی محبت سب سے سخت ہوتی ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی. مومن دنیا کی ہر چیز کو پچھاڑ کے پیچھے پھینکتا ہے، کہتا نہیں میرا رب راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، میرا رب ناراض ہو گیا تو مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں. کون ہے یہ لوگ؟ اللہ اکبر. انہوں نے جب خوشی کا موقع آیا، جب غمی کا موقع آیا، جب جنگ کا موقع آیا، جب امن اور سکون کا موقع آیا، جب بزنس اور تجارت کی بات آتی ہے تو یہ ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے مقدم کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کرتے ہیں. نہیں یقین آتا تو قرآن پڑھیے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. مومن ہو اور پھر وہ اپنے خاندان سے محبت کرتا پھرے. جی کیا کریں، برادری تو بھی تو ہے نا، ناک نہیں رہتا. کیا کریں ہم؟ بیٹے کی شادی ہے، پہلے بیٹے کی شادی ہے، اگر ہم نے اس موقع پر بھی اپنے خاندان کو خوش نہ کیا تو پھر کب کریں گے؟ رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. نہیں، مومن کون تھے؟ جنگ بدر کا موقع ہے، کئی بار پہلے آپ یہ واقعہ سن چکے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لشکر میں شریک ہیں. عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن، یہ کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا ہے، مکے سے آیا. جنگ میں لڑتے لڑتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا چلا. عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، اپنے ابا جان کو کہتے ہیں ابا جان جنگ بدر میں آپ میری 2 مرتبہ تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ میرا یہ باپ ہے جو آپ سنیے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹا عبد الرحمن یاد رکھ، تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر ایک مرتبہ تو میری تلوار کے نیچے آتا، اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مومن ہو وہ غیر اللہ سے محبت کرے؟ مومن نہیں. اس کا ایمان کیسا؟ وہ اپنے آپ کو مومن کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. مومن تو وہ ہے جس کی محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے. علامت کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کیسے پہچانیں گے ہم؟ صرف 2 باتیں، اس سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ شخص سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا. اللہ اکبر. ایک، اس آدمی کی زبان پہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہے. مومن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کی زبان تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ پھر ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہتا.
یہ اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی ہے. پھر یہ سب سے زیادہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. احب الکلام الی اللہ اربع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. کیا ہمیں بھی پسند ہیں؟ اگر ہماری زبان پر وہ جاری رہتے ہیں تو یاد رکھو پھر ہم نے بھی اپنے رب سے محبت کی ہے، کچھ نہ کچھ حصہ پا لیا ہے. وہ 4 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جس کو مرضی چاہو پہلے شروع کر دو. یہ 4 کلمے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں. ہر وقت انسان اللہ کو یاد کرتا رہے. جب کوئی اور بات نہیں ہے تو اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر رکھے، اپنی زبان پہ اللہ کو یاد کرے. فضول گفتگو میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، لغویات میں پڑھ کر اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہ کرے، رب کا ذکر کریں. یہ سب سے پہلی علامت ہے. غور کر رہے ہیں ہم قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، اور ہم اپنے رب کو یاد کتنا کرتے ہیں، اور ہمارے اس کے مقابلے میں ہماری زبان پہ دنیا کی باتیں اور دنیا کے گانے اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں وہ کتنی آتی ہیں. فرق آپ خود سمجھ لیں. یہ سب سے پہلی علامت ہے اللہ سے محبت کی. اور دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی. جو انسان یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. غور کر لیں آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بات مانتے ہیں. دعویٰ ہمارا ہم پکے اہل حدیث، ہم پکے اہل سنت، ہم پکے نبی صلی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. عمل دیکھ لیں اپنا. ہم تو اتنا نہیں پسند کرتے کہ اپنے چہرے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ ہی بنا لیں، اور دعویٰ ہمارا کہ ہم سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے. تم نے اللہ سے محبت کیا کی جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی نہیں کرتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرو گے سمجھا جائے گا تم نے اللہ سے محبت کی. کوئی اللہ سے محبت ہو جب اپنی من مانی ہے. کون سی چیز رکاوٹ ہے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے میں؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کس وجہ سے تو اپنے نبی کی اتباع پیروی نہیں کرتا؟ دنیا کی خاطر؟ بیوی کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، دوست احباب کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے یہ چھوٹا سا عمل پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اعمال میں تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، اتباع نہیں کی. خاندان کو راضی کرنے کے لیے. یاد رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ علامت ہے اس بات کی کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ اکبر. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں کرتے اپنی ایمان کی فکر لے کر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لا یا عمر، عمر ابھی مومن نہیں، جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تیرا ایمان ہی مکمل ہے. تم کون سی بات کرتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ لانت احب الی من نفسی، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. الان یا عمر، اب ایمان ہوا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی مرضی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ اکبر. صحابی آئے ان کو کتنی فکر ہوتی تھی، کتنی فکر ہوتی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی آیا کہنے لگا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، اور قیامت کا پوچھ رہے ہو
قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تیاری تو کوئی زیادہ نہیں کی، غیر انی احب اللہ ورسولہ، یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اگر تیری سچی محبت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں کبھی اتنی کسی بات پہ خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس بات پہ خوشی ہوئی تھی۔ کیوں؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے درجے میں سب سے اونچا ہو گیا۔ حقیقی محبت کبھی ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر ہوتا ہوں، جب آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کے اپنی ایمان کو تازہ کرتا ہوں، اور جب میں گھر جاتا ہوں اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہوں، بیوی بچوں میں، اچانک آپ کی یاد آتی ہے، دل تڑپتا ہے، اٹھ کے بھاگ کے آتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں آپ تو قیامت کے دن انبیاء جنت کے سب سے اونچے درجوں میں ہوں گے، سب سے اونچے درجے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں اگر مجھے جگہ ملی کہیں ایک کونے میں ملے اور آپ کی زیارت ہی نہ نصیب ہو۔ کتنی فکر تھی صحابہ کو، یہ محبت کی اعلیٰ ترین علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس کی بات سن کے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آگے آ کر عرض کرتے ہیں اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ان سے بتا دیجئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، یہ بڑا ہی اچھا ساتھ ہے۔ پھر وہ خوش ہو گیا۔ یہ ہے محبت۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ہم دیکھ لیں، ہم خوشی کا موقع دیکھ لیں، ہم کیا کچھ نہیں کرتے غیر شرعی کام۔ کہیں لڑکی والوں پہ بوجھ ہے تو کہیں لڑکے والوں پر بوجھ ہے۔ ہم نے کوئی ہندوانہ رسومات اختیار کی ہیں، کئی سکھوں والی اور کئی بدھ مت والی، کئی اغیار والی، کافروں والی عادات ہم نے اپنائی ہوئی ہیں۔ اور غمی کا موقع ہو تو اس میں بھی ہمارا یہی حال ہے، ادھر بیچارے کا باپ فوت ہوتا ہے، ماں فوت ہوتی ہے، اور ادھر سے ہم نے وہ رسم و رواج ڈالے کہ وہ بیچارہ صرف اس وجہ سے کہ میرے برادری میں ناک نہیں رہے گی، وہ قرض لے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ گزرتا ہے صرف اس لیے کہ بابا بڑھا ہو جائے، کبھی کل، کبھی تیسرا، کبھی ساتواں، کبھی 10واں۔ یار کچھ تو خیال کرو، یہ کیسی تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہو؟ دوسری علامت جس کی وجہ سے انسان کو مٹھاس ملے گی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ کسی بھی شخص سے محبت کرو، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس حاصل کرنی ہے تو پھر اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کل عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بندے جو صرف محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ آپ فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، جو بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، جو کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، جو انسان کسی سے کچھ روک لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ 4 کام جو انسان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تصاحب الا مؤمنا، تو اپنا دوست بنا تو صرف مومن کو بنا،
یا اور ولا یأکل طعامک الا مؤمن الا تقی، تیرا کھانا مومن و متقی کھائے۔ آج کتنے افسوس کے ساتھ ہے، ہماری دوستی کن کے ساتھ ہے، ہم نے اپنا دوست کن کو بنایا؟ وہ ذرا غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس حاصل کرنی ہے تو وہ صرف اسی بات میں ہے کہ تم کسی بھی شخص سے محبت کرو تو اللہ کے لیے۔ این المتحابون لجلالی اليوم اظلهم یوم لا ظل الا ظلی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج کہاں ہیں وہ دونوں آپس میں محبت کرنے والے جو میری وجہ سے محبت کرتے تھے۔ اور یاد رکھو یہ دنیا کی وجہ سے محبت، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، لالچ کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تعلق قائم کرتے ہو، نہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ دنیا کی جو دوستی ہے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، قیامت کے دن یہ دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے عدو دشمنی ہے الا المتقین، سوائے متقین کی جو دنیا میں صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے۔ اس لیے جس سے بھی تعلق رکھو، یا یہ نیک آدمی ہے، یہ سچ بولتا ہے، اس کا بھی بہیویئر اچھا ہے، یہ اس کا کاروبار، یہ اس کے اندر کوئی غلط کام نہیں، مطلب جو بھی معاملہ ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی بنا پر ہو، اس سے محبت کرو۔ اور اگر ایک ان میں سے خرابی پیدا کرنے والا ہے وہ اس کو سمجھایا کہ نہیں تو جدائی ہو جائے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اگر ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پانا چاہتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی سے محبت کریں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارا مسلمان مومن بھائی ہے، نیک ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے اس کی اصلاح کی جائے، اگر وہ نہیں باز آتا تو پھر اللہ کے لیے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله۔ تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی بات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، اس کی علامات ذکر کی ہیں، اور کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے، دوسری علامت۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أن يعود إلى الكفر كما يكره أن ينقذ في النار بعد إذ أنقذه الله۔ تو وہ آدمی کفر کی طرف لوٹ جانا اسی طرح ناپسند کرے جس طرح کہ وہ آگ میں داخل ہونا ناپسند کرتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کی ہدایت دے کر جہنم کی آگ سے بچایا۔ یعنی وہ انسان اس بات کی طرف توجہ کرے اور کوشش کرے کہ میں ثابت قدم رہوں اسلام پر، اسلام پر استقامت، ایمان پر استقامت جس انسان نے اپنے اندر پیدا کر دی اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو کون سی چیز تھی، کون سی چیز تھی جو گرم پتھروں پہ لیٹنے کے باوجود بھی ان کے لرزش نہ آنے دی اس نے؟ یہ ایمان تھا۔ وہ مارتا ہے امیہ، چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، اور تو کیا فرماتے ہیں احد احد احد۔ جو لذت لفظ احد میں تھی، ایک اللہ کو مان لیا ہے اب کسی اور کو نہیں مان سکتا، ایک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اب کسی اور کو نہیں رہنما مان سکتا۔ یہ ایمان کی مٹھاس تھی، استقامت دین پر۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کل فی الاسلام قولا، اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ میں کسی اور سے نہ اس کے بارے میں سوال کروں۔
اب میں قل آمنت باللہ ثم استقم، جب آمنت باللہ کہہ دیا ہے پھر ڈٹ جاؤ، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم ثابت قدم رہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ جب استقامت اختیار کرتا ہے انسان، پھر موت کے وقت بھی فرشتے اس کے مدد کرتے ہوئے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نچھاور کرتے ہوئے اس کو آ کر بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اللہ نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا اس کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دعا کیا کرتے تھے۔ یہ کتنا ضروری ہے دین پر ثابت قدم رہنا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر ثابت رکھنا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، لوگوں یہ دعا پڑھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا پڑھا کرو، ایسے دوستوں سے اپنی دوستی ختم کرو جو تمہیں دین سے بہکا کر شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کر دیں، وہ ان دوستوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان رشتہ داروں کو دور کر دو اپنے سے، سمجھاؤ، لیکن اگر وہ بضد ہوں پھر ان کو کہہ دو بھائی تمہارا راستہ ہو رہا ہے ہمارا راستہ، خونی رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن دین کے معاملے میں ہم تمہارے ساتھ بالکل نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ دین پر ثابت قدمی نہ رہی تو ایمان کہاں رہا؟ ایمان ہے تو جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة